الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ محمد ابن منصور ابن ابی سلیمان البغلی و محمد ابن عیسیٰ و یزید الطوسی عن القاسم ابن امیۃ الخزاعی العدوی عن نوح ابن قیس عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو حنیفہ محمد بن منصور بن ابی سلیمان بلخی سے اور محمد بن عیسیٰ اور یزید طوسی قاسم بن امیہ عدوی سے و نوح بن قیس سے و یزید قراشی سے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ لمن تشفع یوم القیامت؟ قال لأہل الکبائر و اہل العوائم و اہل الدماء، کہ آپ کن لوگوں کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل کبائر اور اہل عزائم اور اہل دماء، یعنی کہ جو ناحق خون بہاتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں۔ اہل کبیر سے مراد ایک ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور اہل عظام سے مراد بھی یہی ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو کبیرہ ایک تو حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کے محبوب وہ دونوں کی شفاعت کریں گے، حقوق اللہ کی بھی اور حقوق العباد کی بھی۔ حقوق العباد یعنی کہ کسی بندے نے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچائی تو وہ حقوق العباد ہوگا۔ وہ حقوق العباد کا رب تعالیٰ کو اختیار ہے، لیکن اس نے بندے کو اس کی قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اور قیامت والے دن رب تعالیٰ یہ کہے گا کہ اگر تو چاہے اس کو سزا دینا تو سزا دے دے، اگر تو اس کی معافی کے بدلے جنت لینا چاہے تو میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ تو اس طرح رب تعالیٰ کے محبوب ان کو بخشش فرمائیں گے۔ آگے حماد ابو حنیفہ سے یہ قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ قال سمیعت جریر بن عبداللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا انکم سترون ربکم، کہ ان قریب تم رب تعالیٰ کو دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، چاندویں کے چاند کی طرح، جس طرح کہ تم دیکھتے ہو لیلۃ البدر چاندویں کے چاند کی طرح، ٹھیک ہے، 14ویں کے چاند کی طرح تم دیکھتے ہو۔ لا تدامون فی رؤیتہ، کہ اس کے دیکھنے میں ایذا نہیں دیے جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کا دیکھنا۔ پس انظروا، دھیان رکھو کہ نہ کہیں طلوع شمس سے پہلے کی نماز میں اور اس کے غروب کے پہلے کی نماز میں تم ادائیگی سے رک جاؤ، کہ نہ تم رک جاؤ، یعنی کہ فجر اور عصر کی نماز میں تم نہ رک جاؤ۔ تو حضرت حماد کہتے ہیں کہ اس سے مراد صبح اور عشاء کی نماز ہے مراد ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے، رؤیت باری تعالیٰ ہوگی اور اس کا ہم دیدار کریں گے۔ اہل سنت کا بھی یہی مذہب ہے، ہمارا یہی موقف ہے کہ قطعی طور پر قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ ہم رب تعالیٰ کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں شرح قائد کا، اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل وتسمى فرعیۃ وعملیۃ، منها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلیۃ واعتقادیۃ۔ اعلم یہاں سے نا یہ احکام شرعیہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک احکام شرعیہ فرعیہ اور احکام شرعیہ اصلیہ اعتقادیہ، ٹھیک ہے، کہ
جو ہوتا ہے احکام فرعیہ عملیہ، تو یہ اس کو کہتے ہیں اس احکام فرعیہ عملیہ کو کہتے ہیں جو ہم پر واجب ہو، مستحب ہو، مکروہ ہو، تو اس کو احکام فرعیہ عملیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فرعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا جو اصول ہیں، اصول اعتقاد ہیں، ان کی فرع ہیں، ان سے یہ نکلے ہیں، اسی لیے ان کو فرعیہ کہتے ہیں۔ اور عملیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو قسم ہے وہ اصلیہ اور اعتقادیہ ہے، جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان کو اصلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ احکام جو فرعیہ ہوتے ہیں ان کی اصل ہوتی ہے، اور اعتقادیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے اعلم ان الاحکام، کہ تو جان احکام شرعیہ کہ جن کا تعلق عمل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بندہ عمل کرتا ہے عمل کے طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، کہ بعض چیزیں ہم پر فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا نام رکھا جاتا ہے فرعیہ اور عملیہ۔ فرعیہ آپ کو میں نے کہا کہ وہ اصل کی فرع ہوتی ہے، اور عملیہ اس لیے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور منہا ما یتعلق بالاعتقاد، اور ان میں سے جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے ان کا نام اصلیہ اور اعتقادیہ رکھا جاتا ہے۔ تو اصلیہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ فرعیہ کی اصل ہے، اور اعتقادیہ اسی لیے رکھا جاتا ہے اس پر ہمارا اعتقاد کا تعلق ہوتا ہے، کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں رب تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے آخری نبی آخری رسول ہونے پر، تو اسی لیے اعتقاد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ والعلم المتعلق بالاولی یسمى علم الشرائع والاحکام لما انہا لا۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو علم شرعیہ ہے، جو علمی شرعیہ ہے، اس کو علم الشریعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو علم شریعہ، علم جو شریعہ ہے اس کو فرعیہ اور عملیہ کیوں کہتے ہیں؟ اور جو جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے ان کو اصلیہ اور اعتقادیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس بارے میں یہ غرض اس بارے میں ہے کہ جن کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے پہلوں کا نام رکھا جاتا ہے علم شرعیہ، ان کا نام رکھا جاتا ہے علم شرعیہ، اور احکام علم شرعیہ اور احکام کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ لما سے دلیل دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں فائدہ دیتے مگر شرعیت کی جہت سے، کہ وہ صرف اور صرف شریعت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، شرعیت کے ذریعے ان سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شرعیہ کہتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ شرعیہ کہتے ہیں۔ الا ولا يسبق الفہم عند اطلاق الاحکام، اور مطلق لفظ بول کر سمجھا جاتا ہے، فہم کہتے ہیں سمجھا جاتا ہے، احکام مطلق بولنے کے وقت سمجھا جاتا ہے، احکام مطلق بولنے کے وقت سمجھا جاتا ہے کہ وہ نہیں سبقت کرتا مگر انہی کی طرف، مگر انہی کے طرف، اور یعنی کہ ولا يسبق الفہم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، کہ وہ لفظ احکام بولے جانے کے وقت، احکام بولے جانے کے وقت، احکام بولے جانے کے وقت ذہن ان ہی احکام کی طرف سبقت کرتا ہے، ان ہی کی طرف سبقت کرتا ہے، یعنی کہ جب ہم کیا بولیں؟ حکم بولیں کہ حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، تو ہمارا ذہن اسی طرف جائے گا کہ ان کا تعلق کیا ہے؟ وہ شرعیت کے ساتھ ہے، کہ شرعیت میں اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وبالثانی، اور ثانی یعنی کہ دوسرا جن کا نام اعتقاد رکھا جاتا ہے، ثانیہ علم اعتقاد اور صفات کے ساتھ جانا جاتا ہے،
یعنی کہ جن کا نام علم اعتقاد اور صفات رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ لما سے اس لیے کہ یہ جو علم توحید و صفات ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں ان کی مباحث میں زیادہ مشہور مسئلہ ہے کہ اس فن کے مقصود مسائل میں سب سے زیادہ شرف کا حامل مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو توحید و صفات کو یہ اعتقاد کے ساتھ تعبیر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا یہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشرف ہوتے ہیں اور ان میں جو بحث کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے، اس لیے اس کو علم توحید و صفات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ افضل ترین اور مشہور ترین ہے علم توحید، یعنی کہ رب تعالی کا ایک ہونا، اس کی صفات ہونا، یہ بہت زیادہ مشہور اور وضاحت کے ساتھ ہے، اسی لیے ان کو علم توحید اور صفات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشرح کا۔ آگے فصل المعمور به نوعان مطلق عن الوقت و مقید به کہ فصل مامور بھی کے بارے میں ہے۔ مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت اور مقید عن الوقت۔ مطلق عن الوقت اور مقید مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کہتے ہیں کہ شریعت نے مامور بھی کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہ کیا ہو، کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو کہ جب چاہے زندگی میں موقع ملے اس کو ادا کر لے، کوئی وقت مقرر نہ ہو، کوئی وقت مقرر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی وقت مقرر نہ ہو، اس کو مطلق بالوقت کہتے ہیں۔ آگے اس کی تعریف کریں گے۔ وحکم المطلق ان یکون الاداء واجبا علی التراخی، اور مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا واجب ہے علی التراخی، علی التراخی واجب ہے، علی الفور واجب نہیں ہے، یعنی کہ فوراً اس کو ادا کرنا واجب نہیں، علی التراخی واجب ہے، اس شرط کے ساتھ اللہ یفوتہ فی العمر کہ زندگی میں فوت نہ ہو، زندگی میں اس سے فوت نہ ہو، یعنی کہ زندگی میں جب کبھی چاہے وہ ادا کر لے، اس سے فوت نہ ہو۔ وعلی ھذا قال محمد فی الجامع، اور اسی پر امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی کہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نظر مانے کہ اعتکاف کرے گا 1 ماہ کا، اس کے لیے ہے کہ اعتکاف کرے ای شہر شاء، جس ماہ میں چاہے، اگر کسی نے منت مانی کہ میں کیا کروں گا، اعتکاف کروں گا 1 ماہ کا، اب اس نے مطلق کہا نا کہ میں 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا، مقید تو نہیں کیا کہ اس سال کروں گا، اگلے سال کروں گا، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ زندگی میں جب چاہے اعتکاف کر لے، اس سے فوت نہ ہو، مرنے سے پہلے اعتکاف کر لے، اگر مرنے سے پہلے نہ کرے گا تو وہ کیا ہوگا، گناہگار ہوگا۔ علی التراخی جائز ہے، 2 سالوں بعد کرے، 3 سالوں بعد کرے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ نَذَرَ أَن يَصُومَ شَهْرًا لَهُ، اور اگر نظر مانے کہ روزہ رکھے گا 1 ماہ کا، اس کے لیے کہ روزہ رکھے جس ماہ چاہے روزہ رکھے، نظر مان، کیونکہ اس نے مطلق کہا ہے، تو مطلق جب کہہ دیا تو مطلق کا حکم کیا ہے، اس کو ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن علی التراخی، جب زندگی میں اس کو موقع ملے اس کو ادا کر لے۔ وفی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں اور عشر میں، مذہب معلوم یہ ہے کہ وہ مذہب جو معلوم ہے کہ نہ ہے تراخی گناہگار، کہ نہیں ہوتا تاخیر کرنے والا مفرطاً گناہگار
نہیں ہوتا، یعنی کہ زکوٰۃ میں اگر تاخیر کرتا ہے، صدقہ فطر میں تاخیر کرتا ہے، عشر میں تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آگے اس کی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہلاک ہو جائے نصاب تو ساقط ہو جائے گا واجب، ساقط ہو جائے گا واجب۔ یعنی کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس زکوٰۃ تھی، ٹھیک ہے، کیا تھی؟ پیسے تھے کافی سارے۔ اب 1 سال گزرا نہیں ہے، 1 سال گزرا نہیں ہے، جب 1 سال گزرے گا تو تب وہ ادا کرنا اس پر واجب ہوگا، لیکن وہ واجب کیا ہوگا؟ اس پر آسانی تھی تو آسانی کے وقت وہ ادا کرے گا، ضروری ہوگا کہ اس کو ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ اس پر 2 فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدے سے پہلے یہ بات سمجھے، اب ایک شخص تھا، اس کے پاس پیسے تھے کافی سارے، زکوٰۃ فرض تھی، 1 سال گزر گیا، اس کے بعد وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والا تھا، کہ کرنے ہی والا تھا، اس کا مال کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا، اس کا مال کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ اب مال جب ہلاک ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے مال نصاب ہلاک ہو گیا تو واجب ذمے سے ساقط ہو گیا، واجب ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شرعیت نے اجازت دی ہے کہ مطلق عن الوقت تراخی کے ساتھ جائز ہے، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب ہولان سال کیا ہے؟ ہولان حول یہ شرط ہے۔ اب شرط کے بعد وہ ادا کرنے والا تھا، مال ساقط ہو گیا، اب مال وہ ادا کرنے والا تھا، ساقط ہو گیا، اب اس نے کوتاہی نہیں کی بلکہ ادا کرنے والا تھا، کوتاہی نہیں کی، وہ کوتاہی نہیں کی بلکہ اس سے پہلے ہی اس کے ذمے سے وہ مالک نصاب ہی نہیں رہا۔ جب مالک نصاب نہیں رہا، مال نصاب اس کے پاس نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کے ذمے سے چلی گئی۔ اور اسی طرح عشر بھی چلا جائے گا، کہ ایک بندے نے پیداوار زمین تھی، پیداوار کی، اب فصل ہو گئی، کاٹ لی، سب کچھ ہو گیا، ابھی وہ زکوٰۃ ادا کرنے ہی والا تھا کہ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، کچھ ہو گیا کہ وہ پیداوار ساری ضائع ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ جب ضائع ہو گئی تو وہ مالک ہی نہیں رہا عشر کا، تو عشر اس سے ساقط ہو گیا۔ لیکن جو صدقہ فطر ہے وہ اس پر ادا کرنا واجب ہوگا، چاہے اس کے واجب ہونے کے بعد وہ بالکل غبی ہو جائے، کہ بالکل اس کے پاس کوئی چیز بچے ہی نہ، بالکل غریب ہو جائے، پھر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ کیوں؟ فائدہ پڑھیں کہ قدرت کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک قدرت ممکنہ ہوتی ہے، ایک قدرت میسرہ ہوتی ہے، قدرت ممکنہ، قدرت میسرہ۔ قدرت ممکنہ کہ وہ ادنا درجہ کی قدرت ہے جس کے ذریعے مکلف واجب کو ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے بندہ واجب کو ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس کو قدرت ممکنہ کہتے ہیں۔ اور قدرت میسرہ یہ ہے کہ جو بندہ مامور بھی کے ادا کرنے کو آسان اور سہل کر دے، مامور بھی کو جو چیز ہے واجب کو ادا کرنے میں آسان اور سہل کر دے۔ اب زکوٰۃ اور عشر کے وجوب کے ادا کرنے کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے کہ وہ آسان اور سہل ہو جائے۔ جب ابھی وہ سال گزرا ہے، ادا کرنے والا تھا تو ساقط ہو گئے، کیونکہ سال گزرنا یہ شرط ہے نا۔ اب سال گزرا، آسان اور سہل ہوئی، لیکن اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ مال سارا چلا گیا، لہٰذا قدرت میسرہ نہ رہی تو اس سے مال بھی کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ اور پیداواری اسی طرح کہ ابھی تک آسانی نہیں تھی، ابھی تک ساری چیز پڑی تھی، فصل پڑی تھی کہ طوفان آ گیا، ختم ہو گئی، تو وہ ذمے سے ہی نہیں رہے گا، کیونکہ آسانی ابھی تب ہوگی نا جب سب کچھ کر لے، ہر طرح سے فصل سے فارغ ہو جائے مکمل طور پر، پھر ہوگی نا۔ اور صدقہ فطر میں تو جب طلوع فجر ہوئی، شوال پہلی عید کا دن طلوع فجر ہوئی، اس پر صدقہ اگر مال نصاب تھا تو واجب ہو گیا، اس پر کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟
اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ اسی ٹائم وہ کیا کرے، ادا کرے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا، اس کے ذمے میں ہوگا، چاہے غریب بھی ہو جائے، پھر بعد میں بھی اس کو کیا کرنی پڑے گی، ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو زکوٰۃ تھی اس میں مالک کے ہونے کے بعد نامی ہونا، سال گزرنا، نامی ہونا یعنی کہ مال کا نامی ہونا، اور ہول کی شرط لگانا، یہ یسر اور آسانی پیدا کرتا ہے، یہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ ورنہ جو نفس ہوتا ہے اس میں قدرت ممکنہ تو ہے، محض نصاب کے مالک ہوتے ہی وہ مالک تو ہو جاتا ہے، قدرت ممکنہ ہوتا ہے، ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ واجب نہیں ہوتی، واجب تبھی ہوگی جب نامی ہوگا اور سال گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے جب والحانس اذا ذهب سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور ہانی سے جب چلا جائے اس کا مال اور ہو جائے فقیر تو کفارہ ادا کرے گا روزوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ قسم توڑ دے اور تو اولاً وہ کیا مال کا کفارہ ادا کرے گا، کیا کرے گا، مال کا کفارہ ادا کرے گا، یعنی کہ اولاً تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر یہ بھی نہیں پایا جاتا تو وہ غلام ادا کرے گا، اگر وہ بھی نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا، روزے رکھے گا۔ اب اولاً تو وہ کیا کرے گا، مال کو ادا کرے گا۔ اب ہانس ہوا، سب مال چلا گیا، فقیر ہو گیا، اب جب اس کو اختیار تھا یعنی کہ مطلق کہا، قرآن پاک میں ہے نا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ اب یہاں پر مطلق ہے تو مطلق تراخی کے ساتھ بھی جائز ہوتا ہے، لہٰذا اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، لیکن کھلانے سے پہلے مال چلا گیا، غریب ہو گیا، اب گناہ گار نہیں ہوگا، الگ تراخی بعد میں وہ کیا کرے، روزے رکھ لے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مامور بھی جب مطلق ہو تو اس کو الگ تراخی ادا کر لیا جائے تو پھر بھی وہ گناہ گار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ تلخیص المفتاح کا، وفی المتکلم مالکۃ یقتدر بها علی تالیف کلام بلیغ، کہ متکلم میں، اور متکلم ایسا ملکہ ہے جس کے ساتھ کلام بلیغ کو تالیف کرنے پر قادر ہو جائے، کلام بلیغ کو مرتب کرنے پر قادر ہو جائے، بندہ کلام بلیغ کلام کو مرتب کرنے پر قادر ہو جائے، پس معلوم ہوا کہ ہر کلام بلیغ فصیح ہوتا ہے، نہ کہ اس کا عکس، یعنی کہ جو بھی کلام بلیغ ہوگا وہ فصیح ضرور ہوگا، اور جو فصیح ہوگا وہ بلیغ ہونا شرط نہیں ہے۔ بلیغ کہتے ہیں کہ صحیح انداز میں بیان کر سکے، اور فصاحت کہتے ہیں کہ تنافر حروف سے خالی ہو، تقید سے خالی ہو، ان تمام سے کیا ہو، خالی ہو، محفوظ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی کلام فصیح ہوگا اس کے لیے ضروری ہے، کلام بلیغ ہے اس کے ضروری ہے کہ وہ فصیح ضرور ہوگا، اگر فصیح نہ ہوگا تو وہ کلام بلیغ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کلام بلیغ کے لیے فصیح ہونا، اور کلام فصیح کے لیے بلیغ ہونا ضروری نہیں، فصاحت ہے ٹھیک ہے، بلیغ ہونا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلاغت کا مرجع معنی مرادی کو ادا کرنے میں خطا سے بچنے کی طرف ہے، اور فصاحت کو اس کے غیر سے ممتاز کرنے کی طرف ہے، یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ بلاغت کا مرجع دو چیزیں ہیں، بلاغت کا جو مرجع ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ احتراز عن الخطاء فی تأدیۃ المعنی المرادی، کہ معنی مرادی کو ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، اور دوسرا ہے فصاحت
کو ممتاز کرنا، فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا، فصیح کو ممتاز کرنا غیر فصیح سے، دوسرا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے وثانی، اور دوسری قسم یعنی فصیح اور غیر فصیح میں ممتاز کرنے سے، دوسری قسم کس میں؟ فصیح اور بلیغ میں ممتاز کرنے سے، تمییز کرنے سے۔ ما یبین فی علم متن اللغتی او التصرفی تصریفی او النحوی، یہ علم لغت، علم صرف یا علم نحو میں بیان کیا جاتا ہے، لغت کے متن میں، علم صرف میں، علم نحو میں، جس کے ذریعے جانے جاتے ہیں احسان کو جانا جاتا ہے، احسان اور ذوق صحیح کو جس کے ذریعے جانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ مَا عَدَد تاکید المعنوی، سوائے تاکید معنوی کے، کہ اس میں تاکید معنوی جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جس کے ذریعے علم معنی، جس کے ذریعے پہلی قسم سے بچتے ہیں، یعنی کہ وہ علم معنی ہے جس کے ذریعے پہلی قسم سے بچتے ہیں، یعنی کہ معنی مرادی سے غلطی سے بچنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم معنی کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے اندر معنی مرادی کو غلطی سے بچا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم معنی کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے تاکید معنوی سے بچتے ہیں اس کو علم بیان کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ پہچانتے ہیں احسان کے وجوہ کو، احسان کلام کو حسین بنانے کے طریقے کو، اس کو علم بدیع کہتے ہیں۔ یعنی کہ تین ہو گئے نا، پہلے جن کے ذریعے معنی مرادی کو خطا سے بچنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے اس کو علم معنی کہتے ہیں، جس کے ذریعے تاکید معنوی سے بچا جاتا ہے اس کو علم بدیع، اس کو علم بیان کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے، جس کے ساتھ کلام کو حسین ترین بنانے کے طریقے کو پتہ چلتا ہے اس کو علم بدیع کہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں ان تینوں کا علم بیان، یعنی کہ بعض ایسے ہیں جو ان تینوں کو کہتے ہیں کہ یہ بھئی علم معانی اور علم بیان، علم بدیع نہیں ہے بلکہ ان تینوں کو علم بدیع ہی کہتے ہیں، اور ان میں سے بعض نام رکھتے ہیں پہلے کا علم معانی اور آخری دو کا علم بیان، یعنی کہ علم بدیع اور علم بیان کا نام صرف بیان رکھتے ہیں، اور تیسرے وہ علم بدیع رکھتے ہیں، اور تیسرے کیا رکھتے ہیں؟ علم بدیع رکھتے ہیں، یعنی کہ تینوں کا علم بدیع رکھتے ہیں۔ تین فرقے بان گئے، بعض کہتے ہیں کہ ان تینوں علوم کا نام صرف علم بیان ہے، بعض کہتے ہیں کہ پہلے کا نام علم معنی ہے اور باقی دو کا نام علم بیان ہے، بعض کہتے ہیں کہ تینوں کا نام کیا ہے؟ علم بدیع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق، بابو طلاق صریح، طلاق صریح کا بیان، یعنی کہ جس میں صریح لفظ کے ساتھ طلاق بولی جاتی ہے۔ ہوا کا انتی طالقن، کہ طلاق صریح یوں ہے کہ تو طلاق والی ہے، کا انتی طالقن، کہ تو طلاق والی ہے، و مطلقۃ، یا متعلقہ ہے، یا میں نے تجھے طلاق دی، و طلقتک، یا میں نے تجھے طلاق دی، تو ایک طلاق رجیع واقع ہوگی۔ اگر اس طرح کے لفظ کہے کہ تو طلاق والی ہے، کا انتی، تو طلاق والی ہے، اور کہے کہ تو معلقہ ہے یا تجھے طلاق ہے، تو وہ ایک طلاق رجیع واقع ہو جائے گی۔ اور اگر نیت کرے اکثر کی یا بائنہ کی، یا کچھ بھی نیت کرے، یعنی کہ اگر ایک سے زائد کی نیت کر لیتا ہے، یا یہ لفظ بول کر کہ انتی طالقن یا طلقتک یہ لفظ بولتا ہے اور نیت کرتا ہے تین طلاقوں کی، یا یہ نیت کرتا ہے کہ اس سے مراد طلاق بائنہ ہے، تو پھر یا کچھ بھی نیت نہیں کرتا تو پھر بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہے کہ انتی طالق، انتی طلاق، یا انتی طالقن،
الطلاق انت طالقون طلاق، یا اگر کہے کہ طلاق ہے انت طالق کہ طلاق ہے یا خاص طلاق والی ہے انت طالقون کن طلاق کہ تو طلاق والی ہے، یا الطلاق طلاق ہے، یا کہے کہ انت طالقن طلاقن کہ تجھے ایک طلاق ہے، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی رجی بغیر نیت کی۔ اگر نیت کر لیتا ہے ایک کی یا دو کی، اور اگر نیت کرے تین کی تو پس تین واقع ہوگی۔ یعنی کہ اگر کہے کہ تجھے طلاق ہے، یعنی کہ ان الفاظ کے ساتھ کہ اس میں مصدر لفظ کو ذکر کرتا ہے، تو اگر کہے کہ مصدر لفظ کے ساتھ طلاق دے تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر دو کی یا تین کی نیت کر لیتا ہے، تین کی نیت کرتا ہے تو پھر تین واقع ہوگی۔ اگر ایک کی نیت کرتا ہے یا دو کی نیت کرتا ہے تو پھر ایک ہی واقع ہوگی، اگر تین کی نیت کرتا ہے تو پھر تین ہی واقع ہوگی۔ کیونکہ میں نے اصول شاشی میں آپ کو پڑھایا تھا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ جب بھی مصدر کو مصدر عدد کا تقاضا نہیں کرتا، مصدر میں عدد ہوتا ہی نہیں ہے، کہ مصدر کا جو ادنا ہوتا ہے نا، ادنا ہوتا ہے، جب اس میں جنس ہے یہ مصدر، تو اس میں جنس کا جو ادنا ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ اب طلاق کا جو ادنا ہے وہ ایک ہے، اور وہ کل کا احتمال رکھتا ہے، لیکن احتمال جہاں ہو وہاں پر نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کل کا احتمال رکھتا ہے، اگر وہ نیت اس کے ساتھ کر لے تین کی تو تین طلاقیں ہوں گی، اگر دو کی وہ نیت کرے تو تب بھی ایک طلاق ہوگی۔ کیونکہ وہ کل کا احتمال رکھتا ہے، درمیانے کا احتمال نہیں رکھتا، اسی وجہ سے دو طلاقیں نہیں ہوگی بلکہ ایک طلاق ہوگی۔ میں نے اصول شاشی میں کہا تھا کہ نہیں ہوگی، وہ غلط ہے، کہ اگر وہ نیت کر لیتا ہے لفظ مصدر کے ساتھ ذکر کیا جائے تو ادنا تو ایک طلاق ہوگی، اگر وہ تین کی نیت کرتا ہے تو تین طلاقیں ہو جائیں گی، اگر وہ دو کی نیت کرتا ہے تو تب بھی ایک طلاق ہوگی، کیونکہ وہ کل کا احتمال رکھتا ہے، کل کے علاوہ اس میں تعدد کا تقاضا ہی نہیں کرتا، عدد کا تقاضا ہی نہیں کرتا، اسی وجہ سے دو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا، اور اگر طلاق کو منسوب کیا اس عورت کے کل کی طرف، عورت کے کل کی طرف، او الی ما یعبر به عنہا، یا طرف اس کے کہ جس کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کے کل حصے کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ یا تو پوری عورت کی طرف طلاق کو منسوب کر دے، یا عورت کے اس حصے کی طرف طلاق کو منسوب کرے جس کا اطلاق کل پر ہوتا ہے، جس طرح کہ رقبہ گردن، اس کا اطلاق کل پر ہوتا ہے، گلے کا اطلاق، روح کا اطلاق، بدن کا اطلاق، اور جسم کا اور فرج شرمگاہ کا والوجہ اور چہرے کا اطلاق کیا ہوتا ہے، کل کی طرف ہوتا ہے۔ تو ان کا اطلاق ہے کہ میں نے تجھے تیرے گلے کو دی، بدن کو دی، روح کو دی، شرمگاہ کو دی، تو کیا ہوگی، اس کو ایک طلاق رجی واقع ہوگی۔ یا شائع جز کی طرف، ان میں سے یا جز شائع کی طرف، یا جز شائع کی طرف، جس طرح کہ اس کے نصف یا تہائی کو طلاق دے تو واقع ہو جائے گی، یا اس کے تہائی کو طلاق دے تو واقع ہو جائے گی، یعنی کہ یا اس جز کے نصف کو طلاق دے یا تہائی حصے کو دے تب بھی واقع ہو جائے، یعنی کہ جس طرح یہ کہے کہ میں نے تیری آدھی گردن کو طلاق دی تو تب بھی ایک طلاق رجی واقع ہوگی، یا یہ کہے کہ گردن کے تہائی حصے کو طلاق دی تو تب بھی ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور ہاتھ کو اور پاؤں کو اور دبر کو، یعنی کہ اگلی شرمگاہ کو پچھلی شرمگاہ کی طرف کو طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جز شائع کو طلاق دے تو دیکھیں گے کہ اس جز غیر معین کو جو کہ بدن کے ہر حصے پر صادق آئے، بدن کے ہر حصے پر صادق آئے، یعنی کہ وہ بول کر اس کے کل بدن کو مراد لیا جائے تو پھر تو طلاق واقع ہوگی، اگر کل بدن کو مراد نہ لیا جائے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ اگر وہ کہتا ہے کہ تیری گردن کو طلاق ہے
تو گردن سے کل مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے گردن سے کل مراد لیا ہوا کہ فتحریر رقبہ. اب رقبہ کا لفظ ہے کہ گردن آزاد کرو، گردن سے مراد کل ہے، تو اب کل کی طرف منسوب یعنی کہ جز ہو اور جز سے مراد کل لیا جاتا ہو تو تب طلاق رجعی واقع ہوگی. اگر جز مراد نہ لیا جاتا ہو، کل جز بول کر کل مراد نہ لیا جاتا ہو تو پھر نہیں ہوگی. جس طرح کہ اگر پاؤں بولے کہ تیرے پاؤں کو طلاق ہے، ہاتھ کو طلاق ہے، تو اب یہ جز ہے، جز بول کر کل مراد نہیں لیا جاتا تو تب طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن جب گردن بولے، چہرہ بولے یا روح بولے تو یہ بول کر کیا کل مراد لیا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. یعنی کہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں، جو جز بول کر کل مراد لے سکتے ہیں تو وہاں پر تو طلاق رجعی واقع ہوگی، جو جز بول کر کل مراد نہیں لے سکتے وہاں پر طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی. جس طرح کہ گردن بول کر ہم کل مراد لے سکتے ہیں. اب گردن کو آزاد کرنے سے مراد نہیں کہ صرف گردن آزاد کرے بلکہ پوری لونڈی آزاد کرے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ آزاد کرے. اب ہاتھ بول کر کل مراد نہیں لے سکتے تو اسی وجہ سے ہاتھ کو طلاق کہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر گردن کو کہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر